سورۃ الکہف میں ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ جس نام پر یہ سورت ہے، اور اس میں دوسرا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت خضر ہیں، حضرت موسیٰ۔ قرآن مجید نے تو خضر نام بیان نہیں کیا، لیکن احادیث میں یہ نام آتا ہے، لیکن جب اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے تو بات کو سمجھانے کے لیے ہم خضر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، وہ بھی سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الکہف بھی مکی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس کے لیے کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں، بلکہ قیما لینذر باسا شدیدا، کہ یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی یہ کتاب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ تاکہ مومنین کو آپ بشارت دیں، وہ مومن کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، ماکثین فیہا ابدا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ یعنی دیکھیے سورۃ الکہف کا اختتام ہوا اور یہاں پر اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اچھا، اب آگے جا کر اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے، پھر والرقیم، رقیم بھی ساتھ کہہ دیا۔ اب رقیم سے مراد یا تو بستی ہے، یا رقیم سے مراد وہ تختی ہے کہ جو اصحاب الکہف کی تھی، جس پر وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، یا اس سے مراد وہ ہے، یعنی دونوں چیزیں بعد نے بستی مراد لی، اور بعد نے کہا کہ وہ کتبہ ہے کہ جو غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا، یعنی دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے تھے۔ اب ہوا کیا کہ چونکہ بادشاہ وقت مشرک تھا اور وہ شرک پر جبر کرتا تھا، یہ وہ لوگ تھے، نوجوان تھے کہ جو حق پرست تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے اس بادشاہ کے ظلم اور جبر سے خود کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس لیے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک بات کہہ چلوں، جتنا میں آج بیان کر دوں گا، جو وقت میرے پاس ہے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ یہاں سے کل پھر آغاز کروں گا، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک میسیج آپ کو ہر جمعرات کو یا جمعے کو آپ کو موصول ہوتا ہے۔ مجھے تقریباً کافی لوگوں کی طرف سے وہ میسیج ملتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے جمعرات کو، جمعے کی رات یا پھر جمعے کو۔ لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ سورۃ الکہف کو پڑھا کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف پر جب مشکل پیش آئی، جب ان پر جبر کیا گیا کہ آپ واپس اپنے پرانے دین کی طرف، آباء و اجداد کے مذہب کی طرف آ جاؤ، شرک کی طرف آ جاؤ، تو انہوں نے شرک کو قبول نہیں کیا، انہوں نے خلوت کو اختیار کیا، یعنی وہ غار میں چلے گئے، وہاں پر وہ بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، مسلمانوں کو یہ صورت اس لیے پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ اگر تمہارے زمانے میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، تمہاری آزمائش لی جاتی ہے، کہ جب تم ایسے لوگوں میں رہتے ہو، ایسے معاشرے میں رہتے ہو کہ جو تمہیں خدا سے دور کرتے ہیں، تمہیں نافرمانی کی طرف راغب کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کے بگاڑنے کا باعث بنتے ہیں، تو اس وقت تم یہ طریقہ اختیار کیا کرو جو طریقہ اصحاب کہف نے اختیار کیا تھا۔ اصل میں یہ تعلیم ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم ایک سورت کو، ایک آیت کو وظیفہ بنا لیتے ہیں، بس پھر اس کو پڑھی چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول نے آخر اس کے پڑھنے کی ہمیں کیوں تعلیم دی تھی۔ تو سورۃ الکہف کو میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تو خاص طور پہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ آج جو صورتحال ہمارے ساتھ اس وقت بیت رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا وقت ہے، زمانہ ہے، ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ہم ایک دوسرے کی عادات، خصائل سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں، جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں پر بغض، کینہ، حسد بھی پیدا ہوتا ہے، وہ سیاست کی بنیاد پر بھی ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہے۔ یعنی گویا کہ دنیا ایک ہتھیلی کی طرح اب بن گئی ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا جہان کی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو یہ ذرائع، یہ وسائل ضائع کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت غیبت کرتے رہتے ہیں، بغض اور کینہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت خدا سے غافل ہو کر صبح سے لے کر رات تک، اگر آپ کا موبائل آپ کو
بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے کتنی دیر موبائل کو استعمال کیا۔ میرا خیال ہے کہ ظہر عصر کے وقت تک آپ کا موبائل آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے 7-8 گھنٹے یا 10 گھنٹے آپ نے موبائل کو استعمال کر لیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 12 گھنٹے میں سے 7-8 گھنٹے اگر آپ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا امتحان اور یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو آپ کو نماز سے بھی روک دیتا ہے، قرآن سے بھی روک دیتا ہے، ماں باپ کی بات سننے سے بھی روک دیتا ہے، جو آپ کو اپنے اصل مقصد سے بھی روک دیتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ موبائل لے کر اس پر گیمیں کھیل رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ سکولوں میں اساتذہ اس طرح ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پروفیسر اس طرح بیٹھے ہیں، شاگرد اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں جو تعلیم سورۃ الکہف سے ملتی ہے وہ یہ کہ اس کی تلاوت فقط یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بس اس کو تم پڑھتے رہو، بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھو۔ اس میں سبق یہ پوشیدہ ہے کہ جب ایسا کوئی وقت اور زمانہ تم پر آئے تو پھر تم اصحاب کہف کی طرح گوشہ نشینی اختیار کر لینا، خلوت گزینی اختیار کر لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بد اخلاقیوں سے بچانا، لوگوں میں زیادہ گھل مل نہ جانا، لوگوں میں زیادہ انوالو نہ ہونا، اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد مت کرنا۔ یہ در حقیقت تعلیم ہمیں سورۃ الکہف کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ تو میسج آپ کو وصول ہوتے ہیں، آپ ضرور سورۃ الکہف کو پڑھیے، جمعے کی رات کو پڑھیے، جمعے کے دن کو ضرور سورۃ الکہف پڑھیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، اور سورۃ الکہف کو پڑھتے ہوئے باقی جو ہفتہ پورا آپ کا گزرتا ہے 6-7 دن کا، ان 6-7 دنوں میں اصحاب الکہف کی طرح اپنی زندگی کو بسر کیجیے۔ در حقیقت اس بات کی تعلیم ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو وظیفے کی کتاب بنا لیا ہے، کوئی آیت اٹھا لی، کوئی سورت اٹھا لی، بس اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے رہے۔ تو اب اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے کہ آپ جمعے کو یا جمعرات کو سورۃ الکہف پڑھیں گے، اور جمعہ سے اگلے جمعے تک آپ اصحاب الکہف کی طرح زندگی گزاریں گے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ بات جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہی اصحاب الکہف کا ذکر کروں گا، اور ان کے بارے میں جو ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے یا مستند احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ اور اصحاب الکہف کے بعد پھر ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ذوالقرنین کا۔ اس پر یہ سورۃ الکہف مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ مریم اور پھر سورۃ طٰہٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔